نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23ویں تراویح میں 26واں پارہ پڑھا گیا۔ 26ویں پارے کی ابتدا سورہ احقاف سے ہوتی ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ جل جلالہ نے وہی جو مکی صورتوں میں مضامین بیان ہوئے، یعنی اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت، ان کو دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ماضی میں جن قوموں نے کفر اور نافرمانی کی روش اختیار کی، ان کے برے انجام کو بھی ذکر کیا گیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق جو اولاد کے ذمہ ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور اسی طرح جنات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 17 تک والدین کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، والدین کے اولاد کے ذمہ کیا حقوق ہیں، ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے والدین کے بڑے حقوق بتائے ہیں۔ ماں باپ انسان کو بڑی مشقتوں سے پالتے ہیں، اپنی راحت، عیش سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ سب کچھ ایک فطرتی عمل ہے کہ ماں باپ فطری شفقت اور محبت کی وجہ سے بچوں کے لیے یہ قربانیاں پیش کرتے ہیں، مگر اسی فطرت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اولاد ماں باپ کی شفقت اور محبت کو محسوس کرے اور اس کی قدر کرے۔ اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 15 میں ایک سعادت مند انسان کیسا ہونا چاہیے اس کے صفات ذکر کیے ہیں۔ جو احسانات اللہ تعالیٰ کے اس پر ہیں اور اس کے ماں باپ پر ہیں، ان پر شکر ادا کرے اور آئندہ نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اور اپنی اولاد کے حق میں بھی نیکی کی دعا مانگے۔ جو حقوق اللہ تعالیٰ کے یا بندوں کے اس کے ذمہ تھے، ان میں اس سے کوتاہی ہو گئی ہے، اس پر توبہ کرے اور از راہ تواضع اپنی مخلصانہ فرما برداری کا اعتراف کرے۔ سامعین محترم، ابتداء اسلام میں کچھ ایسے واقعات پیش آتے کہ ایک ہی خاندان میں والدین مسلمان ہو گئے، اولاد مسلمان نہ ہوئی، تو اب اولاد اپنے والدین کو ملامت شروع کر دیتی کہ وہ اسلام کیوں لائے۔ اور کبھی اس کے برعکس ہوتا کہ بعض گھرانوں میں اولاد مسلمان ہو جاتی، والدین مسلمان نہ ہوتے، تو والدین اپنی اولاد پر تشدد شروع کر دیتے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان آیات کے اندر دراصل اسی صورتحال کا تذکرہ کیا، اور اسی کے پس منظر میں اولاد پر ماں باپ کے حقوق ذمہ لگا دیے کہ تم نے والدین کے ساتھ، اگر والدین آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرتے ہیں تو آپ نے ان کو ان کے اس رویے کا کیا جواب دینا ہے۔ اس کو اللہ پاک نے ذکر کیا، یعنی حتی الامکان والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ آگے آیت نمبر 29 میں جنات کے ساتھ پیش آئے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے علاوہ جنات کے لیے بھی پیغمبر بنایا تھا۔ چنانچہ آیت نمبر 29 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنات کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو تبلیغ فرمانے اور ان سے دکھ اٹھانے کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے، مقام نخلہ۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور نماز فجر
وہاں ادا فرمائی۔ نماز فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت شروع فرمائی تو اس وقت جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی۔ جب انہوں نے یہ کلام سنا تو وہ اسے سنتے ہی رہ گئے اور رک گئے وہاں پہ، اور توجہ سے سننے کے لیے ایک دوسرے کو خاموش رہنے کی تلقین کرنے لگے۔ قرآن کریم نے ان پر ایسا اثر کیا کہ اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنی قوم کے پاس جب واپس گئے تو انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دے ڈالی، اسلام کے داعی بن کر گئے۔ چنانچہ ان کی دعوت سے دوسرے جنات بھی متاثر ہوئے، ان کے کئی وفود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ و تعلیم کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ سورہ جن میں ان واقعات کو اللہ جل جلالہ نے کچھ تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ آگے سورہ محمد شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ محمد میں بنیادی طور پر جہاد اور قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند رکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، اس صورت میں ان کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد ان منافقین کی بھی رہتی تھی جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے وہ کافر تھے۔ ایسے لوگوں کا حال اس صورت میں بیان کیا گیا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے سامنے جب جہاد اور لڑائی کی بات کی جاتی تو اپنی بزدلی اور دل کے کھوٹ کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ چنانچہ آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 23 تک ان کے حالات ذکر کیے گئے، ان کی مذمت کر کے ان کا برا انجام بتایا گیا ہے۔ اسی طرح جنگ کے دوران جو قیدی گرفتار ہوں ان کے احکام بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اس صورت میں تفصیل سے ان واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ کیا ان منافقین نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کا کھوٹ زہر نہیں کرے گا؟ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں آنکھوں سے دکھا دیتا، ان کو رسوا کرتا، مگر اللہ تو آزمائش کے ذریعے سچے اور جھوٹے کو الگ کرتا ہے۔ مسلمانوں کو خطاب فرمایا، اے مسلمانوں، ہمت نہ ہارو اور مشرکوں سے جھک کر صلح نہ کرو۔ فرمایا بالآخر تمہیں ہی غلبہ ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم بھی منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ فرما برداری کریں گے۔ ان مضامین کو آیت نمبر 29 تا 31 اور اسی طرح 35 تا 38 بیان کیا گیا ہے۔ آگے سورہ فتح شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ الفتح یہ سورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کے اندر زیادہ تر صلح حدیبیہ کے ہی واقعات ہیں، اس لیے اختصار کے ساتھ ان کو اس کا مختصر واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ہجرت کے 6 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں۔ یہ آپ نے اس لیے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں یہ لوگ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس خبر کے ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیش قدمی روک دی، اپنا آگے کا سفر روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر مکہ مکرمہ مذاکرات کے لیے بھیجا کہ وہاں کے سرداروں کو ایک تو یہ بتائیں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادہ سے نہیں آئے ہیں، وہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے پرامن طریقے پر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد یہ خبر پھیلا دی گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سن کر سخت رنج پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے ایک بیعت لی۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر ایک عہد لیا جاتا ہے پختہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی تک بھی ہم پیش کر دیں گے۔ اس عہد معاہد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاعہ کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو صلح کی پیشکش کی۔ بھئی ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ایک معاہدہ سائن کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قاصد بن کر، پیغامبر بن کر۔ آخر کار ایک بات طے ہو گئی، ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان آئندہ آنے والے 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس موقع پر کافروں کے طرز عمل سے بہت غم و غصے کی حالت میں تھے، اور اس موقع پر جو معاہدہ سائن ہوا اس کے اندر جو شرائط طے کی گئیں وہ یکسر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ چنانچہ اس میں پہلی ہی شرط یہ تھی کہ اس وقت مسلمان مدینہ منورہ واپس چلے جائیں، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ صحابہ نے احرام باندھے ہوئے تھے تو کافروں کی ضد کی وجہ سے ان کو احرام کھولنے پڑے، اور یہ صحابہ کو بہت ہی بھاری یہ بات گزر رہی تھی۔ اس کے علاوہ بہت ساری دیگر جو شرائط تھیں، مثلا ایک شرط یہ تھی کہ کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجیں، اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمے یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجیں۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اور اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کی بجائے ہم ان کافروں سے ایک فیصلہ کن جنگ کرتے ہیں، اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ بیعت پہلے سے ہی کر چکے تھے، لہٰذا وہ مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ صلح منظور تھی۔ اس صلح کے نتیجے میں قریش کے اقتدار کو ختم کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط منظور کر لیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس وقت جہاد کے جوش سے چونکہ سرشار تھے، اور وہ سر کٹانے کے لیے تیار ہو چکے تھے، اب ان کو سر جھکانا پڑ رہا تھا، تو اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم با دل نخواستہ وہ جو ہے اس واقعے کو ذرا پریشان ہوئے اس پر، تو لیکن اللہ کا حکم یہی تھا تو اس پر وہ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ بالآخر اگلے سال انہوں نے عمرہ کیا، اس سال واپس چلے گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک واقعہ ہوا، ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر تھا، یہ مسلمان ہوئے تو مدینہ منورہ آئے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے واپس ایک درمیانی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر
قریش کے خلاف گوریلا کارروائیاں شروع کر دیں۔ جو بھی قافلہ ادھر سے قریش کا گزرتا تو یہ اس کو لوٹ لیتے تھے۔ تو صلح حدیبیہ کے چونکہ یہ اب پابند نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق ان کو واپس بھیج دیا تھا، یہ واپس نہیں گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ تو قریش نے تنگ آ کر بالآخر یہ جو شرط قرار پائی تھی کہ کوئی مسلمان ہو کر اگر مدینہ آئے گا تو آسم اس کو مکہ مکرمہ بھیجیں گے۔ قریش نے اس شرط سے دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ اب جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ اب جو بھی ادھر سے مسلمان ہو کر ادھر مسلمانوں کے پاس آتا مدینہ منورہ میں، آپ اس کو واپس بھیج دے تو یہ ابو بصیر کے پاس چلا جاتا تھا، تو یہ ہوتے ہوتے ان کا یہ ایک بڑا گروہ بن گیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مشرکین نے بھی حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے انہیں پیغام بھیجا یا تو وہ اس کی تلافی کریں جو انہوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں، یا معاہدہ ہی ختم کر لیں۔ لیکن قریش نے غرور میں آ کر کوئی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو پیغام بھیجا کہ اب ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ اس وقت قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا، جنگوں میں ہار بھی چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خاص خون خرابے کے مکہ مکرمہ فتح کر لیا، فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ قریش کے لوگوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا، تو سورہ فتح کے اندر انہی واقعات کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ انہوں نے ہر مرحلے پر بڑی بہادری، سرفروشی اور اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف منافقین کا حال بھی اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، ان کی بد عملیاں اور ان کے برے انجام کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ آگے سورہ حجرات ہے۔ سورۃ الحجرات میں بنیادی طور پر دو مضمون ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا رویہ اختیار کرنا ہے، لیکن وہ کیسے، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پہلے یہ بتایا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جھگڑا ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر کیا فریضہ لاحق ہوتا ہے، کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ وہ ذکر کرنے کے بعد وہ اسباب بیان فرمائے گئے جو عام طور سے ایک معاشرے کے اندر رہن سہن کے دوران آپس کے جھگڑے کا سبب بنتے ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، دوسرے کے معاملات میں ناحق مداخلت کرنا، بدگمانی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی پوری وضاحت اور تاکید کے ساتھ بیان فرمائی کہ یہ جو خاندان، قبیلے، زبان، قومیت پر یہ جو اختلاف ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتانے کا یہ جو ایک سوچ ہے، رواج ہے، اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تمام انسان برابر ہیں۔ اگر کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اپنے کردار اور تقوی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سورت کے آخر میں یہ حقیقت بھی بیان فرمائی گئی ہے، مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے اسلام کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو دل سے ماننا ضروری ہے۔
اس کے بغیر اسلام کا دعویٰ معتبر نہیں ہے۔ آگے سورہ قاف شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ قاف کے اندر عقیدہ آخرت کو موضوع بنایا گیا ہے، عقیدہ آخرت کا اثبات۔ عقیدہ آخرت کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے اسلام کے عقائد میں۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کے قول و فعل میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ دل میں پیوست ہو جائے تو ہر وقت انسان کو اس بات کی یاد رہتی ہے کہ اسے اپنے ہر کام کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جواب دینا ہے، اور پھر یہ عقیدہ انسان کو گناہوں، جرائم اور ناانصافیوں سے دور رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے آخرت کی زندگی کو یاد دلانے پر بہت زور دیا ہے، اور اسی کا نتیجہ تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر وقت آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ نے سورہ قاف کے اندر عقیدہ آخرت پر زور دیا ہے۔ اس کے اس بات کے لیے اللہ جل شانہ نے دلائل پیش کیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔